أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے اللہ پاک رب العزت کی حمد و ثنا ہے کہ ایک سال کے بعد یہ موقع پھر اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ درس کا ایک مختصر سا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہماری مدد بھی فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام سامعین کو بے انتہا اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان سال بھر میں بے شمار ساتھیوں نے ملک سے بیرون ملک سے تقاضا کیا کہ درس ہونی چاہیے، لیکن اسباب نہیں بن رہے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، اور اللہ پر اعتماد و توکل کے ساتھ پھر ایک مختصر سا درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ درس زیادہ لمبا نہ ہو، اور تاکہ ہر ساتھی احباب خود بھی سن سکیں اور اپنے دوستوں کو سنا سکیں۔ تو آج ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی 2 آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت تو ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ جو حروف ہیں الف لام میم، اس قسم کے حروف جو صورتوں کے ابتدا میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، ملا کر کے نہیں پڑھے جاتے، اس لیے مقطعات جدا جدا کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم اختلاف میں نہیں جاتے، بس ایک قول نقل کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ حروف متشابہات میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ان کی مراد معلوم نہیں، اور وہ لوگ استدلال کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہات کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور ان کے معلوم نہ ہونے سے نہ ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی اللہ پاک ہم سے اس کا سوال کریں گے۔ ویسے مفسرین نے اس کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جس میں ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہی کتاب حقیقت میں کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، کہ تمام اللہ پاک کی طرف سے جتنی کتابیں آئیں اور تمام اللہ پاک کی طرف سے جتنے صحیفے آئے، تمام کے تمام اس میں متفرق علوم اور مضامین جو کچھ بھی تھے پہلی کتابوں میں، وہ تمام کے تمام مضامین اس کتاب میں ہے، اس لیے قرآن کریم کو جامع الکتب کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا اتباع تمام کتب سماویہ کا اتباع ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو جتنی کتابیں آج تک اللہ کی آئیں اور جتنے صحیفے آئے، گویا کہ اس بندے نے سب کتابوں پر اور تمام صحیفوں پر عمل کر لیا، اور اس قرآن کا انکار گویا کہ ایسا ہے کہ تمام اللہ کی کتابوں کا کسی بندے نے انکار کر دیا۔ تو قرآن پہ ایمان لانا تمام کتابوں پہ ایمان لانا ہوگا، اور قرآن کا انکار کر دینا تمام کتابوں کا انکار کر دینے کے مترادف ہوگا۔ یہ کتاب اپنی بے مثال جامعیت
اور عجیب و غریب حقائق و معارف اور اسرار اور غوامض، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علوم رکھے ہیں اور دقائق اور لطائف پر مشتمل ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے سینوں پر عمل کی وساطت سے اللہ پاک قرآن کے علوم اور ان کے انوارات کو ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اور اللہ پاک آخر میں کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے مضامین بلند و برتر ہیں، بہت اونچے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اور اللہ کی صفات بے مثال ہے، اللہ کا کلام بھی بے مثال اور بے صفات ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے اندر جامعیت ہے، خوبی ہے، کمال ہے، اللہ کے کلام میں بھی خوبی اور کمال ہے۔ جی آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر جو کامل اور مکمل ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں، یعنی ان کے تمام مطالب، یعنی اس میں جتنے مفہوم ہیں یا جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں اللہ نے خبر دی ہیں، وہ تمام کے تمام باتیں مدلل ہیں، یعنی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کی حکمت بتلائی ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک اور تردد کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ ایسی جامع اور مکمل اور واضح اور مدلل کتاب میں بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ پیش آئے، ایک شخص کو اس قرآن میں اللہ کی کتاب میں شک و شبہ پیش آئے تو اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم کہیں گے کہ کتاب میں شک نہیں، اس شخص کی سمجھ کا قصور ہے۔ اس کتاب میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ نافہم اپنی نافہمی سے شبہ میں پڑ گیا۔ کوئی آدمی شبہ میں پڑ گیا تو یہ اس کی نافہمی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات بھی عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے الفاظ حق جل مجدہ کی جانب سے ہیں، اس کے معانی جو بھی اس میں ہیں وہ سب اللہ پاک کے ہیں، اور جس طرح اللہ کی ذات کے اندر کمال ہے، اللہ کے کلام میں بھی کمال ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہیں تک ہم یہ درس رکھتے ہیں، کل ہم چلیں گے ہدی للمتقین پر۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے تمام سامعین کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔